بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کرتے ہیں ہم آپ کا اس چینل میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پر ایک بزرگ دین سے ملاقات کی خاطر مصر کی جانب جا رہا تھا تاکہ کچھ معاملات کو وہ حل کر سکے اور کچھ باتوں کے بارے میں جان سکے جو انہیں بے حد پریشان کر رہی تھیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آج ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ ان کا یہ سفر کافی زیادہ طویل ہو گیا تھا کیونکہ مصر ان کے محل سے کافی زیادہ دور تھا اور آپ اپنے پسندیدہ گھوڑے پر سوار تھے۔ ان کے پاس کوئی شاہی سواری موجود نہیں تھی اور نہ ہی کوئی سپاہی تھا، بس وہ اکیلے ہی اپنے سفر کی جانب گامزن تھے۔ انہیں کسی چیز کا خوف بھی نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے بہت سے دشمن ان کی طاق میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نڈر انداز میں اکیلے ہی مصر کی جانب چل پڑے تھے۔ ان کے وزیر ان کے سپاہیوں نے ان کے ساتھ آنے کی بہت کوششیں کی تھی۔ وزیر تو بے حد ضدی تھا کہ وہ ہر حال میں جائے گا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب لوگوں کو صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتے تھے، جبکہ ان کی ملکہ نے بھی ان کو بولا تھا کہ آپ کسی کو سپاہی کو اپنے ساتھ ہمراہ لے جائیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو ہی انکار کر دیا تھا اور وہ ایک بہادر بادشاہ کی طرح اکیلے ہی اپنے سفر پر گامزن ہو گئے تھے۔ وہ مصر کی حدود میں پہنچ چکے تھے اور کافی سے زیادہ تھک چکے تھے کیونکہ وہ کسی شاہی سواری پر نہیں بلکہ اپنے گھوڑے پر موجود تھے۔ یہ ان کا بہت ہی پسندیدہ گھوڑا تھا جس کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا گھوڑا ایک طرف کو روک لیا تھا اور اب وہ سوچ رہے تھے کہ تھوڑی دیر آرام کیا جائے اور اس کے بعد آگے کو سفر جانب بڑھا جائے۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ تھوڑی دور آرام کیا جائے، اس لیے آہستہ آہستہ گھوڑے کو چلا رہے تھے اور چاروں جانب نگاہ گھما کر کسی آرام دہ جگہ کی طاق میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اچانک ہی ان کی نظر سامنے کی جانب اٹھی اور پھر پلٹنا ہی بھول گئی۔ انہیں ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت مسجد سی نظر آئی۔ وہ مسجد دیکھنے میں بہت ہی زیادہ حسین اور بہت بڑی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ قدیم زمانے کی مسجد تھی۔ انہیں وہ دیکھتے ہی بے حد پسند آئی اور وہ یہ بات سوچنے لگے کہ کچی آبادی کی طرف اتنی خوبصورت مسجد کون تعمیر کروا سکتا ہے۔ یہی چیز سوچتے ہوئے وہ اپنے گھوڑے سے اتر کر مسجد کے اندر داخل ہو گئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے مسجد میں پہلا قدم رکھا تو انہوں نے یکدم ہی کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ انہوں نے چاروں جانب نگاہیں گھما کر دیکھی تو انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی کیونکہ وہ مسجد بہت زیادہ ویران معلوم ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسا وہاں پر کافی عرصے سے کوئی نماز پڑھنے ہی نہ آیا ہو۔ ہر جگہ دھول مٹی ہو رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہ آیا کہ یہاں پر ایسا کیا ہے، جبکہ وہ مسجد بہت ہی شاندار اور خوبصورت معلوم ہو رہی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی خود کو مضبوط کیا اور مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انہوں نے وہیں بیٹھ کر آرام کیا اور پھر اٹھ کر پانی کی کنویں کی جانب آئے اور ایک لوٹا پانی کا نکال کر کچھ پانی پیا اور پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور باہر آ گئے۔ وہ مزید اس ویران مسجد میں بیٹھ نہیں پائے تھے۔ انہیں وحشت سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی سے معلوم کر پائیں کہ آخر ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے مسجد اتنی زیادہ ویران ہے، کیونکہ انہیں بالکل پسند نہیں آیا تھا کہ کسی مسجد کا اس طریقے سے ویران ہونا۔ مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، وہاں پر لوگ عبادت میں مصروف رہتے ہیں تو زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ اس طریقے سے ویرانی قبرستان میں ہی صرف اچھی لگتی ہے، مسجد میں نہیں۔ یہی چیزیں سوچتے سوچتے وہ مسجد سے تھوڑا دور آ گئے تھے، لیکن انہیں وہاں پر بھی کوئی نظر نہ آیا تھا، نہ ہی کوئی امام وہاں پر موجود تھا، اور یہی باتیں انہیں تھکنے پر مجبور کرنے رہی تھی۔ اس وجہ سے وہ تھوڑا آبادی کی جانب آگے بڑھ رہے تھے کہ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے اتنی خوبصورت اور بڑی مسجد ویران ہے۔
جبکہ مسجد بھی آبادی کے قریب ہی تھی اور اس کے ارد گرد بھی بہت سارے لوگ آباد تھے۔ انہیں بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے لوگوں کے باوجود بھی وہ مسجد ویران ہے، لیکن وہ اپنی حیرت کو خود پر حاوی ہونے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے ہی وہ فوراً آبادی کی جانب بڑھے۔ وہاں پر انہوں نے ایک دیہاتی کام کرتا ہوا نظر آیا۔ وہ فوراً اس دیہاتی کے پاس پہنچے اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے آدمی، ہمیں تم سے تھوڑی گفتگو کرنی ہے۔ اگر تم اپنا قیمتی ٹائم مجھے دے دو تو تمہاری بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ ان کا لہجہ اتنا میٹھا تھا کہ وہ دیہاتی اپنا کام چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوا اور مسکرا کر کہنے لگا، جی حضور بولیے، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں ایک مسافر ہوں اور سفر کی وجہ سے کافی تھک گیا ہوں۔ اس وجہ سے میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں اور نماز بھی ادا کرنی تھی۔ اس دیہاتی نے سن کر کہا، ارے آپ پہلے بتاتے، میرا گھر پاس ہی میں ہے، وہاں چلے جاتے، آپ کے کھانے کا بھی بندوبست کر دیتا ہوں اور آپ آرام بھی کر لو۔ ہم لوگ مسافروں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اس کی دعوت پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہنے لگے، تمہاری دعوت کا بے حد شکریہ، لیکن میں تھوڑا آرام کر چکا ہوں اور تھوڑی دیر بعد میرے پاس کھانا موجود ہے، میں تناول کر لوں گا، مجھے بس تم سے 2 گھڑی بات کرنی ہے۔ وہ یہ بات سن کر کہنے لگا، جی فرمائیے حضور، کیا بات کرنی ہے؟ وہ کہنے لگا، دراصل میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں آیا تھا اور وہ آرام کے لیے کوئی اچھی اور بہترین جگہ ڈھونڈ رہا تھا، تبھی میری نگاہ اس بڑی مسجد پر پڑی۔ میں فوراً ہی وہاں پر چلا گیا اور وہاں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں پر مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ مسجد کافی سے زیادہ ویران نظر آ رہی تھی۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جب اس کی دیہاتی نے یہ بات سنی تو ایک دم سے ٹھٹک گیا اور کہنے لگا، حضور، کیا آپ کے اس مسجد کے اندر نماز پڑھی؟ اس کا لہجہ کافی سے زیادہ حیرت انگیز تھا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے لہجے سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور اس دیہاتی کی بات سن کر فوراً ہی بولے، جی میں نے بھی اس خوبصورت اور بڑی مسجد میں نماز ادا کی ہے، کیوں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ دیہاتی کچھ کہتا اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے پر مزید کہنے لگے، میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے، وہاں پر مجھے کوئی بھی نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آیا۔ آخر ایسی کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے وہ مسجد اتنی زیادہ ویران ہے؟ اور ان کی مکمل بات سننے کے بعد کہنے لگا، حضور، اس مسجد میں کوئی بھی نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جاتا، یہ ہمارے گاؤں کی سب سے بڑی مسجد ہے اور یہ ایک واحد مسجد ہے، اس کے علاوہ یہاں پر کوئی مسجد موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کوئی اس سے بڑی مسجد میں نماز ادا کرنے نہیں جاتا۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتھے پر بل پڑے، ان کو بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگے، آخر ایسی کیا وجہ ہے جس کی بنا پر لوگ نماز پڑھنے اور اس مسجد میں نہیں جاتے؟ مسجد کو کس لیے ویران رکھتے ہیں؟ کیا یہاں آپ پر کوئی مسلمان نہیں رہتا؟ وہ دیہاتی ان کی بات سن کر کہنے لگا، نہیں نہیں حضور، یہاں پر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب لوگ ہی خدا کا شکر ہیں، پکے مسلمان ہیں۔ دراصل حضور، آبادی کے اندر ایک ذمہ دار رہتا تھا، وہ بہت ہی زیادہ امیر تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ ہی اس کا کوئی ایسا وارث موجود تھا جو اس کی دھن دولت کو سنبھال پاتا۔ اس کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور وہ شادی کے 20 برس گزرنے کے بعد اس کی محبوب بیوی خالق و حقیقی سے جا ملی۔ وہ انسان بالکل ٹوٹ گیا تھا، اس کے پاس سوائے اپنی بیوی کے اور کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ رحم دل تھا اور ہر غریب کی مدد کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ دولت موجود تھی، اناج حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس بہت ساری زمینیں بھی موجود تھیں، استبل میں گھوڑے موجود تھے، بکریوں کے ریوڑ دمبے، اس کے پاس ہر ایک چیز موجود تھی، لیکن اس انسان کے پاس اس کا وارث موجود نہیں تھا۔
جو ان تمام چیزوں کو سنبھال پاتا، لیکن وہ انسان خوفدار تھا، اور جب اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو وہ بہت ہی زیادہ دنیا میں سے بالکل الگ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے اس نے فوراً ہی یہ چیز سوچی کہ وہ اپنے تمام دھن دولت لوگوں میں بانٹ دے گا، کیونکہ اسے اپنی موت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں تھا، کسی بھی وقت اس کی موت آ سکتی تھی۔ اس وجہ سے اس نے چاہا کہ وہ کچھ نیکیاں جمع کر لے، اور اس نے سب سے پہلے اپنے استبل بیچ کر ان بہن بیٹیوں کی شادی کر دی جو جہیز کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ لوگ اپنی بیٹیاں کو اتنا جہیز دے پاتے۔ وہ بہت دریا دل انسان تھا۔ اس انسان نے بہت سی بہن بیٹیوں کی شادی اپنے استبل اور بکریوں اور دمبوں کا ریوڑ بیچ کر کی تھی۔ اس کے بعد اس کے پاس بہت ساری زمینیں موجود تھیں۔ اس نے فوراً ہی وہ تمام زمینیں بھی کچھ عرصے بعد بیچ دی، اور زمینیں بیچنے کے بعد جو بھی اناج حاصل ہوا، وہ جتنا پیسہ اس سے ملا، اس کا اناج اس نے خرید کر اپنی غریب بستی والوں کے گھر میں جا کر دے دیا۔ لوگ اس کو بہت زیادہ دعائیں دے رہے تھے، کیونکہ وہ بہت نیک دل انسان تھا اور سب کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کے بعد اس کے پاس صرف اس کی حویلی ہی رہ گئی تھی، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بڑی تھی۔ میں پہلے ہی اس حویلی کو دیکھ کر تنگ رہ جاتا تھا کہ اس کے آس پاس پڑوس اتنے امیر لوگ موجود نہیں ہیں جو کہ اس حویلی کو خرید لیتے۔ اس کی وجہ سے اس نے حویلی کو گرا کر ایک خوبصورت اور بڑی مسجد تعمیر کروا لی تھی۔ لوگوں نے جب اتنی خوبصورت مسجد دیکھی تو لوگ بہت خوش ہوئے، کیونکہ ہمارے گاؤں کے اندر آس پاس کوئی مسجد موجود نہیں تھی۔ سب لوگ خوشی خوشی اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے جانے لگے، لیکن شروعات کے دنوں میں تو سب کچھ ٹھیک رہا۔ بوڑھے، نوجوان، بچے سبھی اس مسجد میں خوش ہو کر نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور اب تو ایسا ہو گیا تھا کہ گاؤں کا ہر فرد ہی نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد کے اندر جا رہا تھا۔ لیکن کچھ عرصے میں ہی ایک چیز بھیانک ہوئی کہ اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے جو بھی نوجوان جاتا وہ کافر ہو جاتا اور اپنا اسلام بھول کر دوسرا مذہب اختیار کر لیتا، اور ایسا ایک واقعہ ہی ایک دفعہ ہی نہیں بلکہ کئی بار یوں ہوا تھا۔ اب لوگ اس مسجد میں جانے سے خوف زدہ ہو گئے تھے، کیونکہ اس مسجد کے اندر ایک بندہ نہیں بلکہ کئی لوگ کافر ہو گئے تھے، اور سب کو ہی اپنا مذہب بہت عزیز ہے۔ اس کی وجہ سے اب کوئی بھی اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا تھا، اور اس وجہ سے ہی یہ مسجد کافی زیادہ ویران ہو گئی تھی۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دیہاتی کی باتیں بہت ہی زیادہ پریشان کر رہی تھی، کیونکہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر جائے اور وہاں سے جب بھی باہر آئے تو وہ کافر ہو جائے۔ ان کے لیے یہ بات بہت ہی زیادہ حیرت انگیز تھی۔ اس کی وجہ سے انہوں نے فوراً ہی اس دیہاتی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، رات کے وقت میں خود عشاء کی اذان دے کر نماز پڑھوں گا، آپ لوگوں سے التماس ہے کہ رات بعد جماعت نماز پڑھنے کے لیے ضرور آئیں۔ اور دیہاتی سن کر کہنے لگا، حضور معاف کر دیجیے گا، لیکن میں وہاں آ کر نماز نہیں ادا کروں گا، کیونکہ مجھے اپنا مذہب بہت ہی زیادہ عزیز ہے، میں کسی بھی صورت میں اپنے اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس نے بار امامت میں کراؤں گا اور وہاں پر نماز آپ تمام لوگ پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی کوئی بھی ہمیں مضبوط مسلمانوں کا ایمان کو ڈگمگا نہیں پائے گا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لازمی عشاء کی نماز آ کر مسجد میں پڑھیں اور لوگوں میں بھی یہ بات پھیلا دیں کہ آج کی نماز میں پڑھانے والا ہوں، تو سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے ضرور آئیں۔ اور یہ بول کر مسجد میں دوبارہ داخل ہو گئے تھے اور وہاں پر ہی تھوڑی دیر آرام کرنے لگے تھے، اور جب رات کا وقت ہوا تو انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ اذان دینے کے بعد وہ شدت سے لوگوں کا انتظار کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر گزر گئی تھی لیکن کوئی بھی نماز کے لیے نہیں آیا تھا۔ انہیں مایوسی ہونے لگی تھی، لیکن جب تھوڑی دیر گزری تو ان کی نگاہ مسجد کے دروازے کی جانب اٹھی تو کچھ لوگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ لوگ دیکھنے میں کافی اچھے انسان لگ رہے تھے۔ وہاں آتے ہی کچھ لوگوں نے ان کو تنبیہ کی کہ ایسا نہ کرو، یہاں پر جو بھی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے
اور جو بھی نماز پڑھاتا ہے وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یہی بات ساری جانب پھیلی ہوئی تھی۔ تم کیوں اپنا ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہو؟ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی بات کو سن کر مسکرائے اور کہنے لگے، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ میرا ایمان کمزور ہے اور نہ ہی میں بھی کبھی کافر ہوں گا۔ میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں اور یقین جانے آپ لوگ بھی کسی صورت اپنا ایمان خراب نہیں کر پائیں گے۔ نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہاں پر کچھ تجسس کی خاطر آئے تھے، تو کچھ لوگ اس وجہ سے آئے تھے کہ انہوں نے کافی سالوں سے مسجد کے اندر باجماعت نماز نہیں پڑھی تھی۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ لوگ باجماعت نماز ادا کریں۔ اس وجہ سے بھی کچھ لوگ وہاں پر نماز کی ادائیگی کے لیے آ گئے تھے۔ انہوں نے عشاء کی اذان دی تھی۔ اب وہ نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے پیچھے قطار میں کافی سارے نیت باندھے کھڑے ہاتھ تھے۔ ان کے کافی سارے مرد مسجد میں موجود تھے۔ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی۔ ابھی انہوں نے ایک رکعت ہی ادا کی ہوگی اور دوسری رکعت کے لیے جیسے ہی نیت باندھی، اچانک ہی مسجد میں ہلچل ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی اپنی نماز کو نہیں توڑا تھا۔ مسجد کے اوپر والے حصے میں 10 حسین دوشیزیں اتر رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نماز نہیں توڑی تھی، بلکہ وہ بالکل مگن انداز میں نماز میں گم ہو گئے تھے۔ انہوں نے ارد گرد بالکل ہوش نہیں تھا، وہ سب کچھ بھلائی نماز پڑھنے میں ایسے مگن تھے کہ ان کا علم تک نہیں ہو رہا تھا کہ مسجد کے اندر 10 حسین دوشیزیں نماز پڑھتے ہوئے پیچھے کھڑے مردوں کو اپنی اداؤں سے بہکانے لگی تھی۔ لیکن عجم احمد کوئی بچہ یہ کام عام آدمی نہیں کر رہا تھا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سلطنت کے بہادر بادشاہ تھے وہ کروا رہے تھے، جن کی بہادری تو سارے جہان میں ہی مشہور تھی۔ وہ محسوس کر چکے تھے کہ ان کے پیچھے کوئی موجود ہے جو بہت غلط حرکتیں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بالکل بھی بدگمان نہیں ہوئے تھے، نہ ہی انہوں نے اپنا دھیان بھٹکنے دیا۔ جب پیچھے کھڑے بہت سارے مرد بہکنا شروع ہو چکے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ بالکل یکٹک ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، تو انہوں نے خود کو مضبوط کر لیا اور نماز ادا کرنے لگے۔ ان تمام لڑکیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ امام کی وجہ سے کوئی بھی ورگلاہٹ میں نہیں آ رہا۔ اس وجہ سے 3 لڑکیاں فوراً ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ گئی اور اب بھی ان کو بھی اپنی اداؤں کی جال میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن ان کا دھیان بالکل بھی ان عورتوں کی جانب نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بالکل اپنے اللہ کی عبادت میں مغن نماز پڑھانے میں مشغول تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوگ بالکل بھی غافل نہیں ہوئے تھے تو وہ لوگ لڑکیاں تھک ہار کر ایک کونے میں ہو کر بیٹھ گئیں اور انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے لگی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل نماز پڑھائی اور اس کے بعد وہ تمام لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے جو دوشیزاؤں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ جب وہ لوگ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تمام لوگوں کی نگاہوں کے عقب میں دیکھا تو انہیں بھی 10 حسین دوشیزیں نظر آئیں۔ وہ قدم با قدم چلتے ہوئے ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان سے دریافت کرنے لگے کہ کیا تم لوگ نہیں جانتی ہو کہ مسجد کے اندر عورتوں کا آنا منع ہے؟ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا مسجد میں آنا ممنوع قرار دیا ہے، تو تم لوگ کس حیثیت سے مسجد کے اندر آئی ہو؟ وہ لوگ کہنے لگی کہ ہم لوگ کوئی عام نہیں ہیں، ہم لوگوں کو یہاں پر اسی وجہ سے بھیجا گیا ہے کہ لیکن ہمیں بہت حیرت ہو رہی ہے کہ ہمارے اتنے ورگلانے کے بعد بھی، اتنی ادائیں دکھانے کے باوجود بھی آپ نہیں بہکے، جبکہ ہم جانتے تھے کہ پیچھے کھڑے مرد بہت سارے بہک چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نہیں بہکے۔ یہ ہمارے لیے بہت حیرت انگیز بات ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ یہاں سے جانے کی بجائے یہیں بیٹھ گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات سن کر مسکرائے اور کہنے لگے یقیناً آپ لوگ ہی آنے والے مردوں کو یہاں پر مجبور کرتی ہوں گی کہ وہ لوگ اسلام سے غافل ہو جائیں اور آپ کا مذہب اختیار کر لیں۔ اور ان کی بات سن کر سراسبات بات میں ہلانے لگی اور کہنے لگی یہاں پر جتنے بھی نوجوان مرد آتے ہیں ہم ان کو فوراً ہی قابو کر لیتے ہیں اور وہ لوگ ہماری خوبصورتی کو دیکھ کر فوراً ہی مائل ہو جاتے ہیں
اور جب ان کا ہمارے ساتھ خوبصورت لمحات گزارنے کا موقع مل جاتا تھا تو ہم لوگ ان کو ایک ایسا مشروب پلاتے تھے جس کو پینے کے بعد وہ ہمارے قابو میں آ جاتے تھے، اور وہ پھر ہم ان کو جو بولیں وہ قبول کرنا ہی پڑتا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے ہوش میں نہ ہونے کی وجہ سے اسلام سے غافل ہو کر دوسرا مذہب اختیار کر لیتے تھے۔ اس وجہ سے یہ مسجد بدنام ہوتی چلی گئی تھی کہ جو بھی یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتا وہ کافر ہو جاتا تھا۔ ان کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا اور انہوں نے یکدم ہی اپنے میان سے تلوار نکال کر ان لڑکیوں کی جانب اٹھائی اور گرجتے ہوئے کہنے لگے، تم یہ لوگ یہ کام کس وجہ سے کرتے ہو؟ آخر تمہارے یہ کام کرنے کے پیچھے کیا مقصد ہے، اور یہ کام کرنے کے لیے تم لوگوں کو کون مجبور کرتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر ان میں سے سب سے بڑی لڑکی کہنے لگی، ہم لوگوں کو رنال بادشاہ نے بھیجا ہے، اس نے ہمیں ان تمام کام کی تاکید کی ہے اور وہی چاہتا ہے کہ یہاں پر آنے والے ہر نوجوان کافر ہو جائے۔ اور ان کی بات سن کر سلطان مزید اپنی تلوار کا دباؤ بڑھایا اور مزید پوچھنے لگے کہ آخر وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہنے لگی، اس کا کہنا ہے کہ اگر مسلمان قوم اس مسجد میں نماز پڑھے گی، چھوٹے بچے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، قرآن حفظ کریں گے، تو یہ مسلمانوں کی قوم بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گی اور رنال بادشاہ کا منصوبہ خاک پہ مل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے لوگوں کو اس کام کے لیے یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ جو بھی یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آئے تو فوراً ہی لوگوں کو بہکا کر اسلام سے دور کر دیا جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جائے۔ جبکہ وہ وہاں موجود تمام لوگوں کو سر جھک گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے بالکل بھی برداشت نہیں کیا۔ وہ لوگ اپنے نفس کے ہاتھوں بربادی کی طرف جا رہے تھے اور بے وجہ ہی اسلام مسجد کو بدنام کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان عورتوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، کیا لوگ تم نہیں جانتے تم ساری عورتوں کا مرنے کے بعد کیا حشر ہوگا؟ ایسی خواتین کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالے دے گا اور کسی کا کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ تم لوگ یہ کام اس رنال بادشاہ کے لیے کر رہے ہو، کیوں تم لوگ نہیں جانتے کہ سب کو اپنا حساب مرنے کے بعد دینا پڑے گا؟ تم لوگوں کا یہ غلط کام کتنے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے آیا ہے۔ میں مانتا ہوں تم لوگ ان کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ تمہارے لیے تم لوگوں کو مذہب ضروری ہے اور ہمارے لیے ہم لوگوں کا مذہب، لیکن تم لوگوں کو اس چیز کی سزا ضرور ملے گی۔ سلطان مزید کچھ کہتے ہوئے اس سے پہلے ہی ان میں موجود ایک معزز بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے قریب آیا اور کہنے لگا کہ اے عظیم انسان، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ تم کون ہو اور ان عورتوں نے ہم لوگوں تک کیا بہکا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود تم بالکل ان کے بہکاوے میں نہیں آئے، اپنی نماز میں مشغول رہے، اور تمہارا رب دیکھ رہا ہے کہ ہم سب ان لوگوں کو ورگلاہٹ میں نہ آئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ آخر تم کون ہو؟ مجھے تم کوئی عام انسان نہیں لگتے۔ جبکہ یہ بات سن کر سلطان مسکرائے اور کہنے لگے، آپ درست فرما رہے ہیں، میں اس سلطنت کا سلطان ہوں، یہاں کا بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ جبکہ بزرگ ان کی بات سن کر کہنے لگا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں سلطان معظم، آپ نے ہماری ان شدت عورتوں سے جان چھڑوا دی۔ جبکہ سلطان نے ان تمام عورتوں کو کال کوٹری میں قید کر لیا تھا اور رنال تک یہ بات پہنچا دی تھی کہ ہم مسلمان کبھی بھی تم جیسے انسانوں کی ورگلاہٹ میں نہیں آئیں گے، تم کتنے بھی حربے آزما لو کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم لوگ بھی نماز ادا کرنا چاہیے اور نماز میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔